السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، جماعت نہہ مطالعہ پاکستان۔ چیپٹر نمبر 2 کا ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ اس میں ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم بنگال 1905۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بنگال کا پورا صوبہ ہے وہ ایک ہی حکومت جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے بنگال کی تقسیم ضروری ہے۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، کہ جو بنگال پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے وہ ارادہ ختم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے زور لگانے لگے۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی، انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے کہ کسی طرح اس تقسیم کے فیصلے کو ختم کر دیا جائے۔ ان حالات میں آخر کار حکومت نے گھٹنے ٹیک دیا اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد شملہ وفد 1906 میں ہوا۔ تقسیم بنگال 1905، شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا اور 1 اکتوبر 1906 کو 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی، جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ اب مسلم لیگ کی صورت میں 1906 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906۔ مسلم لیگ کا قیام کیا ہے کہ جب انہیں سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی اور 1906 میں یہ جماعت جو تھی اس کا قیام کیا گیا۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات کے اہم مقصد کیا تھا؟ پہلا تھا تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی کہ مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے ہر طرف سے برطرف کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے کہ حرکت میں آئے کہ ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ تمام حالات دیکھ کر مسلمان حرکت میں آئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے کہ سب کی سوچ جو تھی وہ ایک جیسی تھی۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کرنے لگے۔ مسلم لیگ کے قیام کے چند جو مقاصد تھے وہ یہ تھے۔ پہلا جو مقصد تھا جس وجہ سے جماعت بنائی گئی، مسلمانوں میں برطانوی ہند کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا کہ مسلمان دوسری اقوام کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے انداز میں تیار کریں، قائم کریں، اور برطانوی حکومت کے لیے بھی ان کو یقین دلائیں کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 12 تھا، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔